پہچان لیجئے اور دیکھ لیجئے. پھر ایک پیغام دینے کی کوشش کر رہا ہوں, کاش کے ذہنوں میں محفوظ رہ جائے. دیکھیے کیوں بار بار پیغمبر اکرم حدیث ثقلین کی تلاوت کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ حدیث ثقلین کی تلاوت میں یہ تقاضا ہے کہ اگر تمہیں ہدایت پر باقی رہنا ہے, اگر تمہیں واقعی حوض کوثر تک پہنچنا ہے, تو ان دونوں سے تمسک اختیار کرنا, ان دونوں سے وابستہ رہنا, ان دونوں سے الگ نہ ہو جانا ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے. پیغمبر اکرم غدیر کا اعلان کرنے سے پہلے یہ پیغام پہنچا دینا چاہتے ہیں. دیکھو کامیابی کی ضمانت بس ایک ہے, ان دونوں سے وابستگی, ان دونوں سے وابستگی. اب بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم یہ کہا, یہ جملہ بھی آتا ہے کہ بھائی بعض نے قرآن کو لے لیا اور بعض نے اہل بیت کو لے لیا. یہ جملہ ہی اصلاً غلط ہے, اس لیے کہ جب پیغمبر نے کہا کہ دونوں ایک ساتھ حوض کوثر پہ پہنچیں گے تو یہ ملے گا تو قرآن جسے ملے گا اہل بیت بھی ملیں گے, جسے اہل بیت ملیں گے اسے قرآن بھی ملے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ دونوں الگ ہو جائیں. اب یہ سمجھنا کہ ہم کو قرآن مل گیا اہل بیت کے بغیر, یا یہ سمجھنا کہ ہم کو اہل بیت مل گئے قرآن کے بغیر, یاد رکھیے اگر واقعی قرآن تک ویسے پہنچیں گے جو پہنچنے کا حق ہے تو قرآن خود اہل بیت تک پہنچا دے گا. اگر اہل بیت تک ویسے آئیں گے جو آنے کا حق ہے تو اہل بیت خود قرآن کے سائے میں لے آئیں گے. اس لیے کہ ایک دوسرے سے جدا نہیں ہے, ایک دوسرے سے الگ نہیں ہو سکتے. لہٰذا بعض لوگ سمجھتے ہیں, اور بات آتی ہے مولا کے زمانے میں بھی یہ بات آئی کہ امام سے آنے والے نے کہا کہ مولا ان سے جنگ کریں گے جو بات بات پہ تلاوت کرتے ہیں, سجدے کرتے ہیں, اتنا روتے ہیں کہ ان کی ریش تر ہو جاتی ہے, ان کا لباس بھیگ جاتا ہے. مولا ہم ان سے جنگ کریں گے. مولا ایسی تلاوت میں نے اپنی زندگی میں نہیں سنی. امام نے کہا اس تلاوت سے دھوکہ نہ کھانا, اس تلاوت سے دھوکہ نہ کھانا. ابن عباس تم سچ کہتے ہو, وہ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں مگر قرآن ان کے حلق میں اٹکا ہوا ہے, حلق سے نیچے نہیں اترا. یہ نیچے کیوں نہیں اترا حلق سے؟ اس لیے کہ قرآن دلوں کا حال جانتا ہے. قرآن اللہ کا کلام ہے, دلوں کا حال جانتا ہے. جب پڑھنے والا قرآن پڑھتا ہے, اگر دیکھیے قرآن تو جانتا ہے نا کہ یہ کیا ہے, اس لیے کہا گیا کہ آیات اگر اس انداز سے نہ پڑھی جائیں تو آیات خود پڑھنے والے پر لعنت کرتی ہیں, آیات خود پڑھنے والے پر نفرین کرتی ہیں. لہذا پڑھ رہا ہے, قرآن دل کی کیفیت جانتا ہے. اگر دل میں اہل بیت کی محبت نظر آتی ہے تو گلے سے اتر جاتا ہے. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر. لہذا آج کی اس بزم میں یہ وعدہ ہمیں یہاں سے کر کے اٹھنا ہے, اپنے آقا سے یہ وعدہ کر کے اٹھنا ہے, اپنے مولا سے یہ وعدہ کر کے اٹھنا ہے, اپنے نبی کریم سے یہ وعدہ کر کے اٹھنا ہے کہ آپ نے کہا تھا کہ دونوں سے وابستہ رہنا. اگر ہم میں کوئی کمی رہ گئی ہے تو ہم آج اس فرش مسرت سے یہ وعدہ کر کے اٹھتے ہیں کہ ہم قرآن کو طاقوں کی زینت نہیں بنے رہنے دیں گے, ہم قرآن کو صرف محراب تک محدود نہیں رہنے دیں گے, بلکہ قرآن کو اپنے خون کے قطروں میں حل کر لیں گے, قرآن کو اپنے رگ و ریشے میں اتار لیں گے, قرآن کو اپنا رہنما بنا لیں گے. قرآن سے دور رہنے والا, یاد رکھیے, قرآن شکایت نہ کرے, کہیں قرآن شکایت نہ کرے کہ جو قرآن خود منظر پیش کر رہا ہے کہ رسول اللہ بعض لوگوں سے یہ کہہ کے الگ ہو جائیں گے کہ یہ ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا, یہ تو وہ ہیں جنہوں نے قرآن کو تنہا چھوڑ دیا, جنہوں نے قرآن کو اکیلا چھوڑ دیا. اندازہ کریں ہے کوئی ایسا بندہ, کوئی ایسا مومن فرش مسرت پہ بیٹھا ہو جو یہ دعویٰ کرے, جو یہ کہہ سکے کہ مجھے شفاعت کی ضرورت ہی نہیں ہے؟ اب لمحہ فکریہ ہے, اگر شفاعت کرنے والا کسی کی شکایت کرنے لگے پھر ہم کہاں جائیں گے, پھر کہاں جائیں گے؟ لہذا آئیے اس فرش محفل پہ دعا کریں, اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے دل کی گہرائی سے دعا کریں کہ اے پالنے والے ہمیں یہ توفیق عنایت فرما کہ ہم قرآن کریم کا حق ادا کر سکیں. اس دعا کی قبولیت کے لیے ایک صلوات پڑھیں مل کے محمد و آل محمد.